سب سے بڑی دولت جنت میں یہ ہوگی کہ اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے اللہ جنتیوں کو بلائے گا اور بلائے گا اردی تم جنتیوں، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ تو جنتی آگے سے کہے گے ما لنا اللہ نرضا، مالک ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں، ہمیں وہ ملا جو ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا۔ جنت وہ ہے کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، جو کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دماغ نے اس کا تصور نہیں کیا۔ آپ کوئی بھی یہ یوم افطار جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، یہ سجدہ شکر ہے اللہ کے حضور کے مالک تو نے ہمیں ہدایت عطا کی، تو نے ہمیں توفیق عطا کی، اور تیری توفیق کے بغیر سخت گرمی کے یہ روزے ہم نہ رکھ پاتے، تیری توفیق کے بغیر فاقے نہ کاٹ پاتے، یہ تیرے ہی کرم سے، تیری ہی دی ہوئی توفیق سے ہمیں صبر نصیب ہوا۔ الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ تو جس نے توفیق دی، اب اسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم کھلے میدان میں، ہم مرکز میں، ہم مسجد میں، ہم مختلف جگہوں پہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں مالک میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو نے توفیق دی تو روزے رکھے گئے، تو نے توفیق دی تو گنتی کے دن پورے ہوئے، تو نے توفیق دی تو مالک تیرے ہی حضور حاضر ہوئے، اور یہ تیرا ہی کرم ہے اور تیری ہی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا اے معاذ واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ پھر دوبارہ فرمایا واللہ انی لاحبک، اے معاذ میں اللہ کی قسم تم سے پیار کرتا ہوں۔ اور اس پیار کی وجہ سے حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو بتایا کیا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ان کلموں کو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ان کو ترک نہیں کرنا، اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور وہ کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے اپنی عبادت کی، مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی، مجھے توفیق دے اپنا شکر ادا کر۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی اس سے توفیق مانگی، مالک نعمت بھی تو دے اور اس نعمت پر شکرانے کی توفیق بھی تو عطا کر۔ اور اللہ فرماتے ہیں میری دی ہوئی نعمت پر میرا جب تم شکر ادا کرو گے میری دی ہوئی توفیق کے ساتھ، تو میں تم سے عہد کرتا ہوں لئن شکرتم لازیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، شکریہ سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، نعمت میں برکت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ کتنی خوبصورت بات ارشاد کی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ کی چاہت نہیں ہے کہ تجھے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے، جو آگ تمہاری ہڈیاں توڑ کے رکھ دے، تمہارا گوشت جلا کے رکھ دے اور تم وہاں ذلت سہو، یہ تمہارے رب کی منشا نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ یہ تمہارا عمل ہے کہ تم عذابوں کو خرید رہے ہو، تم عذابوں میں چھلانگے لگا رہے ہو۔ اس کی مرضی کیا ہے، اس کی رضا کیا ہے کہ تم شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ، تو وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے، تمہارے درجے بھی بلند فرمائے۔ بلکہ ایک دوسرے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم جہنم کے گھڑے میں گرنے والے تھے، ایک جنبش پا کی دیر تھی کہ تم ایندھن بن جاتے۔ کہا کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو کہ جس نعمت نے، اس نعمت سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی راہوں پہ ڈال دیا۔ تو ہمارا رب ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہمارا رب ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ رحمت رب بہانہ می جوید، اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، اور بندوں کو بخشنا اسے بڑا پسند ہے۔ تو وہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا کرم فرمانے والا ہے، کتنا رحیم ہے بندوں پر۔ جب بندے عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا مزدوری دی جائے اس مزدور کو جو کام پورا کرے؟ تو وہ کہتے ہیں مالک اجر تو پورا ہی ملنا چاہیے۔ تو فرمایا یہ چیخ چیخ کے جو مجھے پکارتے ہوئے آ رہے ہیں
میں نے ان کو بخش دیا. اور وہ چیخ چیخ کے کیا کہتے ہوئے آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے. اللہ اکبر. لسعیہا راضیہ، جو بھی انہوں نے زندگی میں محنت کی، کوشش کی، اللہ اس کا اتنا صلہ دے گا کہ یہ راضی ہو جائیں گے. ان کے صلے میں اتنا عطا کیا جائے گا کہ وہ راضی ہوں گے کہ ہمارے رب نے ہمارا مول ڈال دیا. لسعیہا راضیہ، وہ اپنی سائی پر، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے. فی جنت عالیہ، انہیں اونچی جنتوں میں بسایا جائے گا. اونچی جنتوں میں 100 جنتیں. اللہ کی جنت ایک نہیں ہے، اللہ کی جنتیں بھی کئی ہیں. اللہ اکبر. فی جنت عالیہ، اللہ انہیں اونچی جنتوں میں جو ہے وہ بٹھائے گا. لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات نہیں سننے کو ملے گی. فیہا عین جاریہ، اس میں جاری چشمے ہوں گے. 4 چشمے ہوں گے جنت میں. یہ آج کل چشموں کے کنارے یا دریاؤں اور نہروں کے کنارے آبادیاں بن رہی ہیں نا، کہ مختلف نہروں کے کنارے کا ویو ہوتا ہے تو بندہ خوش ہوتا ہے کہ چلتی نہر کا منظر ہے. یہ گدلا میلا کچیلا پانی، پھر بھی انسان چلتے ہوئے پانی سے لطف لیتا ہے. لیکن جنت کے جو چشمے ہوں گے وہ 4 چشمے قرآن نے بتائے. اور چاروں کا پانی کیسا ہوگا؟ ایک چشمہ خالص دودھ کا ہوگا، ایک چشمہ خالص شہد کا ہوگا، ایک چشمہ خالص شراب کا ہوگا، اور ایک چشمہ خالص پانی کا ہوگا. یہ 4 چشموں کی نہریں ہوں گی جنت میں، جو پوری جنت میں جو ہے وہ گھوم رہی ہوں گی. اور ان چاروں چشموں کے کنارے پھر جنتی آباد ہوں گے. بلکہ حضور نے فرمایا کہ جانور بھی ہوں گے جو ان چشموں کے اندر نہا رہے ہوں گے. اور فرمایا پختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر اتنے اتنے قد کے جانور ہوں گے. تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور پھر تو مزہ آ جائے گا. دودھ کی نہر میں پختی اونٹ کی گردن کے برابر جانور کلکاریاں مارتے ہوں گے تو ان کو دیکھنے کا پھر سرور تو اپنا ہی ہوگا نا. تو کہا حضور پھر تو مزہ آ جائے گا. کہا عمر صرف دیکھنے کا مزہ نہیں، وہ کھانے کے لیے بھی ملیں گے. وہ بھون کے کباب بن کے تمہارے سامنے بھی ہوں گے، پھر بھی مزہ آئے گا. تو کیا لطف ہوگا جنت کا، یہ میرا رب بیان کر رہا ہے. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بچھے ہوئے بستر ہوں گے، لگے ہوئے پلنگ ہوں گے، اونچے پلنگ، مرفوعہ رفت والے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور رکھے ہوئے کوب، رکھے ہوئے گھڑے اور رکھے ہوئے سلیقے سے سجائے ہوئے برتن ہوں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور پھیلی ہوئی چاندنیاں ہوں گی. چاندنیاں پھیلی ہوئی ہوں گی، قالین بچھے ہوئے ہوں گے، اور کوزے رکھے ہوئے ہوں گے، اونچے پلنگ لگے ہوئے ہوں گے. فیہا عین جاریہ، اور یہ چشموں کے کنارے منظر ہوں گے. جنت کا ماحول ہوگا، کوئی لغو بات سننے کو ملے گی نہیں، کوئی ہڑبونگ، کوئی ہلا گلا، کوئی ایسی بات ہوگی نہیں. اور جنت کا منظر ہوگا